پہ آتے ہیں اور طرح طرح کی ان سے باتیں کرتے ہیں، واہیات قسم کی. آپ باقی جانتے ہیں ان سے کیا وہ کہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بہن، آپ مجھے یہ بتائیں، پہلے تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ حافظ قرآن ہیں، ہمارے لیے بھی آپ قابل احترام ہیں. اس کے بعد آپ ہمیں اپنے ساری زندگی کے احوال بتائیں، کس مصیبت سے آپ گزر رہی ہیں؟ جیسے کہ آپ نے بتایا سر کہ میرے والد ایک مطلب کہ وہ نشہ کرتے ہیں سر، اور نشہ کرنے کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلے گئے. میری والدہ میں چھوٹی تھی تبھی وفات پا گئی تھی، اور میرے باپ نے مجھے پالا پوسا، جیسے بھی کر کے قرض لے کے جو بھی کر کے، وہ مجھے نہیں علم کیونکہ میں گھر سے باہر نہیں نکلتی سر. اور آج ہی مجبوری مجھے باہر لے کے آئی ہے، کیونکہ جن سے میرے والد نے قرض لے کے مجھے پالا، جیسے کیسے بھی کر کے انہوں نے میری پرورش کی، اور جن سے قرض لیا مجھے کوئی علم نہیں تھا. اور میرے جب والد وفات پا گئے، اس کے بعد وہ جو قرض جن سے لیا تھا وہ ہمارے گھر میں آ کے بدتمیزی کرتے تھے. گھر ہمارا اپنا ذاتی، اور میں اسی گھر میں رہ رہی ہوں، اور وہ آ کے بدتمیزی کرتے تھے سر. کیا کہتے ہیں آپ کو؟ وہ کہتے ہیں کہ چاہے ہم سے نکاح کرو یا جیسے کیسے کر کے، اگر ہمارے پیسے نہیں دے سکتی نا تو ہمیں اپنا جسم دو، یہ کرو وہ کرو. اور سر میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور مجھے یہ بات انتہائی بری لگتی ہے. ناظرین دیکھیں، ہمارے لوگوں کی کتنی ذہنیت گر چکی ہے، ہمارا معاشرہ کس حد تک گر چکا ہے اخلاقیات میں سے. کیونکہ ایک بہن مجبور ہو کر اپنی لائف کو سروائیو کر رہی ہے اپنے والدین کے مرنے کے بعد، اور اگر آپ نے قرض لینا ہے تو اس کا ایک پازیٹیو وے بنائیں، نہ کہ آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ اپنا جسم بیچو، یہ بیچو. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ حافظ قرآن بہن ہے، ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اس کے بعد بہن اب آپ کیسے اپنی زندگی کو سروائیو کر رہی ہیں؟ سر جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ قرض والے آ کے بدتمیزی کرتے تھے، اور وہ یہاں تک بھی کہتے تھے کہ اگر نہیں کر سکتی تو نکاح کر لو، قرض نہیں دے. سر میں نکاح کیسے کر لوں؟ وہ شخص جو میری گلیوں میں عزت روڑ رہا ہے، مجھے گلی میں کھڑے ہو کے گالی نکال رہا ہے، اور وہ میرے سے نکاح کا دعویٰ کر رہا ہے، تو میں اس شخص سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ میں کبھی بھی نہیں ایسا کر سکتی، کیونکہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. اور مجھے یہ گناہ سے میں ویسے بھی الحمدللہ حافظ قرآن، اور مجھے یہ انتہائی برا کام لگتا ہے. اور کوئی اچھا انسان جو آپ کے تمام تر معاملات کو کلیئر کرتا ہے، اگر آپ سے وہ نکاح کا خواہش مند ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے آپ اس کے بارے میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ میں اگر کسی شخص سے نکاح کروں تو وہ میری طرح انتہائی نیک اور پرہیزگار ہونا چاہیے. میں اس کے پاس اتنے وسائل آپ کو باہر لے جائے پاکستان سے؟ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. اگر وہ بڑی عمر کا ہے تب بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ بڑی عمر کا ہے، بس شادی شدہ ہو تو وہ ایسا ہے کہ وہ اگر اپنی وائف کی جتنی کیئر کر رہا ہے، مجھے اس سے کم صحیح مگر میری عزت کرے. مجھے بس عزت کرنے والا چاہیے، نہ کہ مجھے پھر سے وہی یہ گالیاں گلوچ اور یہ واہیات باتیں مجھے یہ اس کے منہ سے سننے کو نہ ملے. سر ناظرین، اگر کوئی ایسا انسان جو ان سے نکاح کا خواہش مند ہے، جیسا کہ بہن نے بتا دیا کہ عمر کا بھی ان کو مسئلہ نہیں ہے، اور پہلے شادی شدہ وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی باہر لے جانا چاہتا ہے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسان عزت دار ہو جو ان کی عزت اور رسپیکٹ کرے، ہر جگہ ان کی عزت بنائے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نکاح کو عام کریں، نہ کہ زنا. ہمیں نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس بہن کے تمام تر مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے نکاح کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نواب احمد کو دیں اجازت. خدا حافظ.